أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وہ لوگ جو سود لیتے ہیں وہ اپنی قبروں سے جب کھڑے ہوں گے تو ایسے کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو، مینٹل بنا دیا ہو۔ جرم کیا تھا؟ جرم ان لوگوں کا یہ تھا کہ ان کا دعویٰ تھا کہ بیع اور سود میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ لین دین اور سود دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر بیع حلال ہے تو یہ بھی حلال ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جبکہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو، لین دین کو، سودا کرنے کو، کاروبار کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اللہ جو کچھ کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اللہ جو کچھ کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، فانتہا، اور وہ سود لینے سے رک گیا، فلہ ما سلف، تو جو زمانہ جاہلیت میں جو سود لے چکا، جو سود کھا چکا، اس کے اوپر بات پرس نہیں ہوگی۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ،
اور اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے کہ کیا ان حرکتوں پہ جو پہلے کی ہیں وہ شرمندہ ہے یا نہیں۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو مسئلہ معلوم ہو جانے کے بعد، سود کی حرمت کا وعدے اعلان آ جانے کے بعد سود لے، سود والا کام کرے تو یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور ایسے لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ میرے بھائیو، سود حرام ہے اور اللہ رب العزت نے اس کا واضح انداز میں اعلان کیا ہے، بلکہ سود لینے والوں کا انجام بھی بتا دیا۔ قبروں سے اٹھیں گے تو مینٹلوں والا انداز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سود لینے والوں کا انجام بتا دیا، جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیاوی لحاظ سے اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کے ساتھ لین دین کرنے والوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا مال بڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا مال بڑھنے نہیں دے گا۔ مال بڑھتا ہے زکوٰۃ دینے سے، صدقہ خیرات کرنے سے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ کو کسی بھی ناشکرے سے کوئی محبت نہیں ہے۔ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے سے اللہ کو محبت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا اور آپ اس کے اوپر سود لیتے ہیں، گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، تو اللہ کا اعلان ہے کہ ایسے لوگوں سے مجھے محبت نہیں ہے، رب کی محبت سے محروم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اگر تم واقعی مومن ہو، اگر تم واقعی اللہ پہ یقین رکھتے ہو، آخرت پہ یقین رکھتے ہو، تو وذروا ما بقی من الربا، تو جو سودی معاملات طے کر چکے ہو انہیں بھی کینسل کر دو۔ اگر کسی کو قرض دیا ہے سود کی شرط پہ، اصل قرض واپس لو، سود نہ لو، چاہے معاہدہ ہو چکا ہے، چاہے وہ مانتا ہے، چاہے وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم بات نہیں آتے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو یہ تمہاری طرف سے اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، بعد آ جاؤ، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارا اصل مال وہ تمہیں لینے کی اجازت ہے، سود لینے کی اجازت نہیں ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پہ ظلم کرو سود لے کر، اور نہ تم پہ ظلم کیا جائے کہ تمہارے اصل پیسے بھی دبا لیے جائیں، تمہارا اصل مال واپس ہونا چاہیے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، وہ انسان جس کو آپ نے قرض دیا ہے اگر تنگ دست ہے، اس کے حالات مزید خراب ہو گئے ہیں، تو پھر آپ پہ واجب ہے کہ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اسے مہلت دیں، اسے مزید وقت دیں جب تک کہ اس کے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر آپ اپنا مال، اپنا دیا ہوا قرض معاف کر دیں، صدقہ کر دیں، تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ جناب جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سود لینے والے پہ بھی اللہ کی لعنت، سود دینے والے پہ بھی اللہ کی لعنت، سودی معاملہ تحریر کرنے والا، سودی معاہدے کو تحریری شکل دینے والا، رجسٹر میں لکھنے والا، کمپیوٹر میں اس معاملے کو داخل کرنے والا، ان پہ بھی اللہ کی لعنت۔ وشاہدیہ، اور جو اس معاملے پہ گواہ بن رہے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت۔ اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لعنت کے معاملے میں یہ سب برابر ہیں، ایک جیسے مجرم ہیں، سود لینے والا بھی، سود دینے والا بھی، سودی معاملے کو تحریر کرنے والا بھی، سودی معاملے پہ گواہ بننے والے بھی۔ اندازہ کیجئے کہ سود کا معاملہ کتنا خطرناک ہے، اور آج لوگوں نے اس گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اور لوگ یہ آیات سن کر، یہ احادیث سن کر سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ مردی ہم نے اپنی کرنی ہے، مولوی صاحب جو مردی آیتیں سناتے رہیں، جو مردی احادیث سناتے رہیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟
مولوی صاحب اس کا متبادل پیش کریں. اگر یہ معاملات جائز نہیں ہے تو متبادل پیش کریں. یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے مولوی صاحب کہیں شراب حرام ہے تو آگے سے کہا جائے مولوی صاحب شراب کا پھر متبادل پیش کریں. یعنی کہ کوئی حلال شراب لے کر آئیں. جب تک آپ حلال شراب پیش نہیں کریں گے ہم یہ پیتے رہیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کو سود کا متبادل کیا دیں ہم؟ کاروبار کیا جائے جہاں پہ رزق ہوتا ہے. جہاں پہ انسان کسی کو پیسہ دیتا ہے تو اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. رات کو اٹھ کے اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ میرا یہ سرمایہ کہیں ڈوب نہ جائے. کاروبار اس کو کہتے ہیں جو کرنے سے پہلے آپ 100 آدمیوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ میں اس سے کاروبار کروں کہ نہ کروں. جہاں رزق ہو, جہاں منافع ملنے کی بھی امید ہو اور سرمایہ ڈوبنے کا بھی خطرہ ہو, یہ ہے کاروبار. اور جہاں پہ آپ کو گارنٹی مل جائے, سکون مل جائے, یہ کاروبار نہیں ہوا کرتا. سود کی چند شکلیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وہ سودی معاملات جن کا ہم آج کل ارتکاب کر رہے ہیں, چند ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. کسی کو پیسہ دینا اور معاہدہ کیا طے ہوتا ہے آپس میں کہ یہ 50 لاکھ روپیہ ہے, آپ کاروبار کریں, اسے کاروبار میں ڈالیں, بس میرے پیسے ڈوبنے نہیں چاہیے, مجھے واپس مل جائیں. 50 لاکھ روپیہ میں نے آپ سے واپس لینا ہے 5 سال بعد, 10 سال کے بعد, اور مجھے ہر مہینے فکس منافع ملنا چاہیے 5%, 10%, یا مجھے ہر مہینے 20,000 روپیہ آپ دے دیں, 50,000 روپیہ دے دیں. یعنی کہ اس کو کوئی سروکار نہیں اس بات سے کہ جو محنت کر رہا ہے اس کے پاس نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے. اس کا 50 لاکھ روپیہ اس کی گارنٹی ہے, ہر مہینے منافع ملنے کی بھی گارنٹی ہے. میرے بھائی یہ تو سود ہے, یہ کاروبار نہیں ہے, اس کو کاروبار نہیں کہتے. یہ تو آپ نے اس کو گویا کہ 50 لاکھ روپیہ قرض دیا ہے, اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ملنے چاہیے. کاروبار میں یہ نہیں ہوتا کہ مجھے ملنے چاہیے, وہاں پہ یہ ہے کہ محفوظ رہے تو ملیں گے, اگر کاروبار میں نقصان ہو گیا تو نہیں ملیں گے. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ گارنٹی, مجھے میرا 50 لاکھ روپیہ ملنا چاہیے, آپ کو نقصان ہو یا فائدہ ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ ماہانہ منافع بھی مجھے ملنا چاہیے, آپ کا نقصان ہو یا فائدہ ہو. تو یہ 50 لاکھ روپیہ دے کر, آپ قرضہ دے کر اس کے اوپر پرافٹ لے رہے ہیں, یہ سود ہے, اور اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. دوسری شکل, دکان کرائے پہ لی, مکان کرائے پہ لیا, ایڈوانس عام لوگوں سے زیادہ دیا, کیوں؟ تاکہ کرائے میں کمی ہو جائے. دکان کے کرائے میں, مکان کے کرائے میں کیا ہو جائے؟ کمی ہو جائے. یہ کمی کیوں کی جا رہی ہے آپ کے ساتھ؟ کیونکہ آپ نے ایڈوانس وہ جو قرض دیا ہوا ہے, تو قرض کے اوپر آپ کو فائدہ دیا جا رہا ہے. باقی لوگوں سے ویسی دکان کا کرایہ 50,000 روپیہ لیا جا رہا ہے اور آپ سے 30,000 روپیہ. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان سے بڑھ کر ایڈوانس دیا ہے. گویا کہ وہ ایڈوانس آپ نے بطور قرض ان کے پاس رکھوا دیا, اب اس کا فائدہ آپ کو مل رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے. تیسری مثال میں یہ دینا چاہوں گا کہ آپ نے کسی کو قرض دیا اور مطالبہ یہ ہے کہ سیکورٹی کے طور پہ میرے پاس کچھ چیز رکھیں, گروی کے طور پہ میرے پاس کچھ چیز رکھیں, ضمانت کے طور پہ میرے پاس کچھ چیز رکھیں, تاکہ میرا یہ قرض جو میں نے آپ کو دیا ڈوبنے نہ پائے. اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مکان کی چابیاں دے دیتا ہے, وہ دکان کی چابیاں دے دیتا ہے, وہ گاڑی کی چابیاں دے دیتا ہے. اب جس نے قرض دیا ہے وہ اس گاڑی کو چلا رہا ہے, اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. مکان میں رہائش رکھ رہی ہے, فائدہ اٹھا رہا ہے. مکان کو کرائے پہ دے دیا ہے, کرایہ اپنی جیب میں ڈال رہا ہے, فائدہ اٹھا رہا ہے. دکان اس میں اپنا سامان رکھ دیا ہے اور کاروبار شروع کر دیا ہے, یا دکان کرائے پہ دے دی ہے, کرایہ اپنے پاس اپنی جیب میں ڈال رہا ہے. یہ مکان سے فائدہ آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ دکان سے فائدہ آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ گاڑی سے فائدہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے قرض دیا ہوا ہے. اور قرض پہ جو فائدہ اٹھایا جائے
خصوصاً جب کہ اس کی شرط عائد کر دی جائے، یعنی کہ جب قرضہ دیا تھا آپ نے تب ہی کہہ دیا تھا مجھے سکوٹی دو، سکوٹی کے طور پہ کوئی مکان، کوئی گاڑی، کوئی چیز دو، وہ دے دی گئی اور آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ فائدہ کس وجہ سے ہے؟ اس قرض کی وجہ سے جو آپ نے دیا، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو سود کہا جائے گا، اور یہ وہ چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ اگر آپ نے سکوٹی کے طور پہ مکان رکھنا ہے تو خالی پڑا رہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ وہ خالی پڑا رہے، تو ٹھیک ہے، مارکیٹ ویلیو کے مطابق آپ اسے کرائے پہ دے دیں، اس کا کرایہ بنتا ہے 1,00,000 روپیہ، آپ 1,00,000 روپیہ کرائے پہ وہ مکان دیں، 80,000 روپے پہ نہ دیں، 1,00,000 پہ ہی دیں، اور وہ کرایہ یا تو مکان کے مالک کو دیں اور یا اپنی جیب میں ڈالیں اور قرضے میں سے اس کو کاٹتے چلے جائیں، قرضہ کم کرتے چلے جائیں۔ لیکن یہ کہ آپ نے قرض دے دیا اس لیے اس کے مکان میں آ کر بیٹھ گئے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، فائدہ اٹھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ، یہ کیا ہے؟ سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھ دیے جاتے ہیں اور یہ ماہانہ بنیاد پہ ہمیں منافع مل رہا ہے۔ منافع کیوں کہتے ہیں؟ سیدھا کہو سود مل رہا ہے، حرام کھا رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ منافع کہہ دینے سے حقیقت تبدیل نہیں ہو جائے گی۔ تو سیونگ اکاؤنٹ کی شکل میں جو اضافی پیسے آپ کو ملتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ سود ہیں۔ سود سے بچنے کے لیے اپنی چند سہولتیں کم کر دیں، بچوں کا کہ اسکول کا معیار وہ ہلکا کر دیں، اسکول سے بچنے کے لیے اپنی رہائش کا معیار ہلکا کر دیں، اسکول سے بچنے کے لیے گھر میں ہونے والے سود سے بچنے کے لیے گھر میں ہونے والی فضول خرچی میں کمی کریں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ زیادہ مال کی محبت میں نہیں دیکھا جا رہا کہ جو طریقہ میں اختیار کر رہا ہوں یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ سیونگ اکاؤنٹ کی شکل میں جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ بھی سود ہے۔ ایسے ہی آپ نے کسی کو کوئی چیز قسطوں پہ دی، اب قسطوں کا معاملہ ایک تو اس میں وہ اختلاف ہے جو شروع سے ہے کہ کیا قسطوں پہ چیز دی جائے تو دو قیمتیں بتائی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ فی الحال میں اس موضوع پہ گفتگو نہیں کر رہا، میں گفتگو اس موضوع پہ کر رہا ہوں کہ آپ نے موبائل جو نقد آپ 80,000 روپے کا دے رہے تھے، آپ نے قسطوں پہ 1,00,000 روپے کا دے دیا۔ اب قسطیں لیٹ ہونے پہ جو جرمانہ آپ لے رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ قسطیں لیٹ ہونے پہ جو جرمانہ لیا جاتا ہے میرے بھائی یہ سود ہے، اس سے بچا جائے۔ ایسے ہی بجلی کا بل آپ جمع نہیں کرواتے، مقررہ تاریخ تک جمع نہیں کرواتے، بعد میں جمع کرواتے ہیں، اس میں آپ اضافہ بھی دیتے ہیں، اضافی پیسے بھی دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سود آپ دے رہے ہیں۔ تو آپ اس سے بچنے کے لیے ہر شکل میں بجلی کا بل وقت پہ جمع کروائیں۔ ایسے ہی اے ٹی ایم کی شکل میں وہ کارڈ جس میں آپ کو یہ سہولت ہوتی ہے کہ آپ شاپنگ کرتے ہوئے بینک سے قرضہ لے کر پیسے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ کارڈ ہے جس میں آپ اتنے پیسے استعمال کر سکتے ہیں جتنے آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں، اس میں انشاءاللہ کوئی اشکال نہیں ہے۔ ایک وہ کارڈ ہے جس میں آپ کو سہولت ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ختم ہو گئے، آپ پھر بھی شاپنگ کر سکتے ہیں، لیکن 1 مہینے کے اندر اندر وہ پیسے واپس کریں۔ واپس نہیں کریں گے تو سود پڑ جائے گا۔ تو یہ کارڈ لینا بھی جرم ہے، چاہے کسی کی نیت یہ ہو کہ میں سود نہیں پڑنے دوں گا، لیکن آپ نے سائن کر دیے ہیں۔ جب آپ نے کارڈ لیا، فارم پر کیا، آپ نے سائن کیے اس معاہدے پہ کہ اگر پیسے لیٹ ہو گئے تو میں سود ادا کروں گا۔ چاہے نیت آپ کی یہ تھی کہ میں یہ صورتحال پیدا نہیں ہونے دوں گا، لیکن آپ اس سودی معاہدے پہ سائن کرنے کے لیے تیار کیوں ہوئے؟ تو میرے بھائیو، یہ سود کی چند وہ شکلیں ہیں جو معاشرے میں عام ہیں۔
ان سے آپ بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، رشتہ داروں کو بھی بچائیں، ان کے بارے میں شعور پیدا کریں۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو سود کے معاملے میں خبردار کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جو پہلے یہودی عالم دین تھے، پھر مسلمان ہوئے، اور یہ وہ ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی ہے۔ ان سے ملنے کے لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بیٹے آئے، مدینہ منورہ میں ملاقات ہوئی تو ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے کو خبردار کرتے ہوئے کہتے ہیں عبداللہ بن سلام کہ تم عراق میں رہتے ہو اور عراق میں سود کا مرض عام ہے، اس لیے دھیان سے بچ کر رہنا۔ اگر کسی نے تمہارا حق دینا ہے، تمہارے پیسے دینے ہیں، تم سے قرض لیا ہے اور اس نے یہ پیسے تمہارے دینے ہیں، وہ اگر تمہیں تحفہ کے طور پہ چارہ دے، چارے کی بوری دے تو نہ لینا، کیونکہ یہ کیا ہوگا؟ سود ہوگا۔ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام اس معاملے میں کتنے خبردار تھے۔ اور میرے بھائیو، یہ حدیث آپ میں سے کون نہیں جانتا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حالت سفر میں ہے، مسکینوں والی حالت ہے، بال پراگندہ ہیں، یعنی کہ وہ حالت ہے جس حالت میں اللہ تعالیٰ بندے پہ رحم کرتے ہیں اور اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ مسافر، بال پراگندہ اور عقیدے میں بھی مسئلہ نہیں ہے، رب کو پکار رہا ہے، کسی قبر والے کو نہیں پکار رہا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے میرے رازق، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، کہ جو کھانا کھاتا ہے وہ حرام کے پیسوں کا ہے، جو لباس پہنتا ہے حرام کے پیسوں سے خریدا ہے، جو دودھ پیتا ہے، شہد پیتا ہے، وہ حرام کے پیسوں سے خریدا ہوا ہے، حرام اس کے جسم کا حصہ بن چکا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ میرے بھائیوں، لوگوں سے عبرت حاصل کریں، اولاد کی خاطر اپنی قبر کی زندگی کو خراب نہ کریں، اولاد کی خاطر اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بنائیں۔ جس اولاد کے اوپر آپ حرام پیسہ خرچ کریں گے، کیا وہ آپ کی ہوگی؟ اس بات کے بارے میں غور و فکر کیا کریں۔ ابھی آپ نے چند دن پہلے پڑھا ہوگا کہ لاہور میں ایک ڈاکٹر صاحب کچھ زیادہ امیر نہیں تھے، لیکن ہاسپٹل قائم کیا اور ایمبیسی سے رابطہ بھی ہو گیا کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ ان سے لیا جائے گا تو ویزا ملے گا۔ مالی لحاظ سے بہت مضبوط ہوتے چلے گئے۔ میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ وہ پیسہ کہاں سے کماتے تھے، لوگوں نے تو یہ بھی لکھا ہے، لیکن میں کسی کو پر شک نہیں کرتا۔ لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ قتل کروانے والا کون ہے؟ سگا بیٹا۔ سگے بیٹے نے باپ کو قتل کروایا ہے، اور قتل کروانے کے لیے بھی 15 کروڑ روپے کا معاہدہ کیا ہے کہ 15 کروڑ روپے ادا کروں گا اس کو جو میرے باپ کو قتل کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، اولاد کی خاطر اپنی زندگی کو، آخرت کی زندگی کو تباہ و برباد نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، دھیان سے کہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، تمہیں نماز سے غافل نہ کر دے، قرآن سے غافل نہ کر دے، اللہ کے احکام کے اوپر عمل کرنے سے روک نہ دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو اولاد کی وجہ سے، مال کی وجہ سے اپنے رب سے غافل ہو گیا، رب کے ذکر سے غافل ہو گیا، رب کی نمازوں سے غافل ہو گیا، رب کے قرآن سے غافل ہو گیا، تو یہ خسارے میں رہے گا، نقصان میں رہے گا، گھاٹے میں رہے گا، بعد میں پچھتانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں
حرام و حلال کا خیال رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حلال پہ گزارا کرنے کی توفیق دے، چاہے تھوڑا ہو، اور حرام سے بچائے چاہے بظاہر زیادہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ ہمارے نوجوان یورپ پہنچنا چاہتے ہیں، اور اس معاملے میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اور والدین بھی عام طور پہ اولاد کا اس معاملے میں ساتھ دے رہے ہیں۔ اب جن کا ویزا لینا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، آپ مالدار ہیں؟ تو اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے کس کی؟ بینک سٹیٹمنٹ کی۔ اب کسی سے معاہدہ کیا جاتا ہے، کسی بینک سے، کسی ادارے سے، کسی عام آدمی سے، کہ آپ ہمیں 50 لاکھ روپیہ دیں تاکہ ہم اپنے اکاؤنٹ میں رکھ سکیں، اور 2-3 مہینے کے بعد آپ کو واپس کر دیں گے، اور آپ کو اس کے بدلے میں 2 لاکھ روپیہ مزید دیں گے، 3 لاکھ روپیہ مزید دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے، یہ سود ہے، اور سود کے ساتھ ساتھ یہ دھوکہ دینا ہے۔ مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ دھوکہ دے، کافروں کو بھی دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ جاننا چاہتے ہیں آپ کی مالی حیثیت کو، اور آپ کی مالی حیثیت نہیں ہے، آپ کسی سے ادھار لے رہے ہیں، قرض لے رہے ہیں، اور ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ میرا مال ہے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے، جو فراڈ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ صرف دودھ دینے والا بدنام کیوں ہے؟ جو بھی دھوکہ دے، دھوکے کی ساری شکلیں اسلام میں ممنوع ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان معاملات میں بہت احتیاط کریں، کسی اچھے عالم دین سے رابطہ رکھا کریں، اس سے مسئلہ پوچھ لیا کریں، اپنے تعلقات ان علماء سے بنائیں جو قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں، جن کی قرآن و حدیث پہ نگاہ ہے، جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ لیکن ایک بات بتا دوں کہ وہ عالم دین کوئی بھی ہو جس کو آپ متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں، بہرحال وہ انسان ہوگا، فرشتہ نہیں ہوگا۔ ہمارا یہ بھی مسئلہ ہے بہت بڑا کہ کسی عالم دین سے تعلق قائم تو کر لیا، اب چاہتے ہیں کہ یہ بالکل فرشتہ ہو، اس سے کوئی معمولی سی غلطی ہوئی تو اس کو بدنام کر کے رکھ دیا، اور اپنی اولاد کے سامنے اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں، محلے میں اس کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ اس کا نقصان اس کو بعد میں ہوگا، پہلے آپ کو ہوگا۔ جس عالم دین کو آپ نے بدنام کر دیا ہے، اولاد کو اس سے متنفر کر دیا ہے، اب آپ کی اولاد کیا علماء کرام کے پاس بیٹھے گی؟ کیا ان پہ اعتماد کرے گی؟ کبھی نہیں کرے گی۔ تو آگ کس کے گھر کو لگے گی؟ آپ کے گھر کو۔ جب آپ کی اولاد مسجد سے، اہل مسجد سے، علماء سے دور ہو گئی، آپ کی اولاد تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اولاد کو علماء کرام کے قریب کریں، لیکن اولاد کو بھی بتا دیں کہ بیٹا چھوٹی موٹی غلطی ان سے بھی ہو جاتی ہے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں لوگوں سے غلطیاں نہیں ہوتی تھیں؟ ہوتی تھیں، لیکن مجموعی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے یا نہیں، کبیرہ گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے یا نہیں، فرائض و واجبات پہ عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے یا نہیں۔ تو ایسے علماء سے رابطہ رکھیں، اور یہ مالی معاملات طے کرنے سے پہلے ان علماء کے نام سے مشورہ کر لیا کریں، اور اگر کہیں پہ ایسی مجلس قائم ہو، کوئی کتاب پڑھائی جا رہی ہو جس میں ان امور کے بارے میں شعور دیا جا رہا ہو، تو ایسی مجالس میں خود بھی بیٹھیں، بیگم بچوں کو بھی لے کر جائیں، تاکہ سب میں دینی شعور پیدا ہو۔ اور ان مجالس میں بیٹھنے کا تو ویسے بھی ثواب ملتا ہے، عمل کرنا نہ کرنا بات کی بات ہے، ایسی مجالس میں حاضر ہونا،
جہاں پہ قرآن و حدیث کی تعلیمات دی جا رہی ہو، یہ باعث اجر و ثواب ہے. آپ